اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اربعین نووی کی اگلی روایت میں مضمون یہ بیان ہوا ہے کہ 3 صورتوں میں کسی انسان کی جان لینا جائز ہے۔ ایک یہ کہ وہ سیب زانی ہو، دوسرا یہ کہ وہ قاتل ہو، اس کو قصاص میں قتل کیا جائے، تیسرا یہ کہ اس نے دین کو چھوڑ دیا ہو اور وہ جماعت سے الگ ہو گیا ہو۔ یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ ان کے اوپر تھوڑی سی تفصیل سے بات پیش نظر ہے۔ پہلی بات جو ہے سیب زانی کے حوالے سے، یہ قرآن مجید میں جب ہم زنا کی سزا کے سے متعلق آیات کو پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ زانی کی سزا 100 کوڑے ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بعض زانیوں کو سزا دی تو انہوں نے رجم کی سزا دی۔ تو یہ سوال پیدا ہو گیا کہ یہ رجم کی سزا کیسے دی گئی ہے اور اس کے پیچھے اصول کیا ہے۔ تو قرآن مجید میں ایک آیت میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ اگر کوئی شخص حرابے پر اتر آئے، فساد فی الارض پر اتر آئے تو اس کو بھی سزائے موت دی جا سکتی ہے اور وہ سخت طریقے سے دی جا سکتی ہے۔ تو علماء کا ایک گروہ اس بات کو اختیار کرتا ہے کہ یہ جو سزائیں ہیں یہ اصل میں حرابہ کی سزائیں ہیں، محاربے کی سزائیں ہیں، یہ محض زنا کی سزا نہیں ہے۔ تو ایک نقطہ نظر یہ ہے۔ دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنوارے کو وہی سزا دی ہے جو قرآن مجید میں زانی کے لیے بیان ہوئی ہے، البتہ تخصیص کر دی ہے اور شادی شدہ کے لیے یہ سزا رکھی ہے۔ تو یہ 2 نقطہ نظر ہیں، لیکن ان میں سے ہمارا رجحان یہ ہے کہ قرآن مجید کے تحت اگر اس کو رکھا جائے تو قتل کا جو فیصلہ ہے وہ حرابے ہی کی صورت میں ہونا چاہیے، اس صورت میں نہیں ہونا چاہیے کہ جو محض شادی شدہ زانی ہے، کیونکہ جو شادی شدہ ہونا ہے اس کو بھی پھر کوالیفائی کرنا پڑے گا کہ شادی شدہ سے کیا مراد ہے، یعنی نکاح ہوا ہے یا اس کی کوئی اور صورت، کیونکہ شادی شدہ زانی بھی یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی بیوی سے دور ہو یا اس کے حالات ایسے ہوں کہ وہ اس کی زندگی اسی طرح گزر رہی ہو جیسے کنوارے کی زندگی گزر رہی ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے اور اس پر میں نے جیسے عرض کیا کہ 2 آراء ہمارے ہاں موجود ہیں۔ قصاص یعنی قاتل کو سزا دینا، اس میں ہمارے ہاں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ بات معلوم ہے کہ یہ قتل عمد کی سزا ہے۔ اگر کسی نے جانتے بوجھتے کسی کو غلطی سے کسی کی جان نہیں گئی ہے، اس نے ارادے سے کسی کو قتل کیا ہے تو اس کو سزا دی جائے گی۔ اس پر پوری دنیا کا اتفاق ہے کہ یہ اس کا بدلہ قتل کی صورت میں ہے اور اسلام میں بھی یہی قانون ہے۔ تیسرا نقطہ جو بیان ہوا ہے وہ ارتداد کا ہے۔ اس میں بھی اب 2 آراء ہیں۔ عام طور پر ہماری امت جو ہے وہ متفق ہے اس بات کے اوپر کہ اگر کوئی شخص مسلمان ہو اور وہ اپنا دین چھوڑ دے تو اس کو سزائے موت دی جائے گی۔ استاد گرامی غامدی صاحب اور اصلاحی صاحب، ان لوگوں کا نقطہ نظر یہ ہے کہ ارتداد کی سزا جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگوں تک محدود ہے، کیونکہ قانون رسالت ان لوگوں نے اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ قانون رسالت جو ہے اس کے تحت عربوں کو سزائے موت دی گئی تھی اور یہ اسی کی ضمنی شکل ہے کہ اگر کوئی شخص مسلمان ہو جائے ان میں سے اور پھر وہ اسلام کو چھوڑ دے تو اس کو وہ دوبارہ اصل سزا کا مستحق ہو جاتا ہے۔ قرآن سورہ توبہ میں یہ قانون بیان ہوا ہے کہ حرام مہینے گزر جائیں گے تو عرب کے مشرکین کو سزائے موت دے دی جائے گی، اور اس میں اس قانون کو عربوں پر اگر وہ مسلمان ہونے کے بعد اپنا دین چھوڑے گا تب بھی اپلائی کیا جائے گا۔ دوسرا نقطہ نظر جیسے میں نے بیان کیا یہ ہے کہ یہ ایک مستقل قانون ہے اور قیامت تک اگر کوئی مسلمان اپنا دین چھوڑے گا تو اس کو سزائے موت دی جائے گی۔ یہاں بھی یہی پرابلم ہے کہ جان لینے کا جو اصول ہے
وہ کیا ہے؟ تو قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جان لینے کی جو اجازت ہے وہ دو ہی صورتوں میں ہے۔ ایک صورت یہ ہے کہ وہ شخص فساد فی الارض یا محاربے پر اتر آئے، اور دوسرا یہ کہ اس نے کسی کو قتل کیا ہو۔ تو ظاہر ہے پھر اگر قرآن مجید سے یہ دو مستحکم اصول ہمیں مل جائیں گے تو اسی کو اپلائی کیا جائے گا اس کے اوپر۔ تیسرا قانون وہ ہے جو سورہ توبہ میں بیان ہوا ہے، تو وہ بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کام ہے اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ حضور ہی نے اس کا اعلان کیا، عربوں ہی کے لیے اس کا اعلان کیا گیا، اور اس کا اگر اطلاق کیا جائے گا تو اس میں پھر یہ تخصیص پیدا ہو جاتی ہے جس کو ہمارے اساتذہ بیان کر رہے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔